نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات اور تمام قسم کی قلبی، قولی، بدنی، مالی عبادات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہی لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی کھری کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا اور اس کل کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، فخر کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں خطبات جمعہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور رب کا معانی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی دو صفات الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کے حوالے سے آپ نے پچھلی خطبات میں
گفتگو سماعت فرمائیے۔ آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس آیت کی روشنی میں عبادت کو سمجھنے کی اور عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبات میں بھی ذکر کیا، یہ قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن مجید کا جوہر اور قرآن مجید کے تمام مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عظیم صورت ہے اور اسی سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کو اسی سے کھولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے جملہ مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر اجمالاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا۔ یہ قرآن مجید کا ایک مرکزی مضمون ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کو سورہ فاتحہ میں اجمالاً اور پورے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے اس حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بندے کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حق اللہ کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کے کارخانے میں بیکار، عبث اور باطل نہیں ہے۔ اللہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع وہ رکوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو تہجد پڑھنے سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اصل حکمت تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کی تلاوت کرتے تھے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان آیات کی تلاوت تہجد کے وقت، تہجد جیسی عظیم عبادت سے بھی پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو یقیناً حکمت سے خالی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو حکمت سمجھ میں آتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، قیام، رکوع، سجدے، تشہد، تلاوت کلام پاک کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس عبادت سے پہلے اللہ کی معرفت، اس عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا مقام پتہ چل جائے، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی برتری کا احساس دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ کے سامنے قیام اور رکوع اور سجدہ کیا جائے، تو وہ انداز کچھ اور ہوگا۔ ہم چونکہ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی وہ معرفت ہمیں حاصل نہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت کی وہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو بھی نہیں کی، اس لیے ہماری عبادتوں میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ روح وہ نہیں موجود، اور اسی لیے ہماری عبادتیں ہماری زندگی پر اثر انداز بھی نہیں ہوتی۔ ہم جو بندہ جس جگہ پر لگا ہے، غلط یا صحیح، اس کی تمیز کے بغیر وہ چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اس حرام کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی نہیں چھوڑتا، بے حیائی بولتا ہے، بے حیائی سنتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، بے حیائی کی دلدل کی طرف چلا جا رہا ہے، پھنسا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے اس گندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں سے منع کر رکھا ہے، کچھ باتوں سے منع کر رکھا ہے، کچھ اشیاء سے منع کر رکھا ہے، یہ سارے منکرات وہ کیے چلا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رمضان آتا ہے روزے بھی رکھتا ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کا سیزن آیا ہے اور حاجی صاحب بھی ہے، بلکہ الحاج بھی ہے۔ پہلے گھر کے باہر تختی لگی تھی حاجی فلاں، اور جب اس نے ایک سے زائد حج کر لیا تو واپس آ کر تختی تبدیل کر دی ہے، اب اس نے حاجی نہیں حاجی نکال کر کے الحاج لکھ دیا، اور جو اس کے حج میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اس کا دل سخت بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ منکرات کا شکار بھی رہتا ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت اور وہ جانکاری حاصل نہیں ہے، جو معرفت حاصل ہونے کے بعد نماز میں چاشنی اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے،
اور عبادتوں کے اندر روح آ جاتی ہے، اور جس جسم میں روح ہو وہ جاندار ہوتا ہے، اور جس جسم میں روح نہ ہو وہ بے جان لاشا ہوتا ہے۔ ہماری عبادات بے جان لاشے کی مانند، وہ ہماری کیا سپورٹ کریں گی، ہمیں کیا تقویت دیں گی، ہمیں کیا قوت اس نماز سے اور اس عبادت سے ملے گی کہ جس میں خود جان موجود نہیں۔ جیسا کہ ایک محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے شیور مرغی کے بارے میں، کہ جو اپنے قدموں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے جسموں کو کیا طاقت دے گی سوائے گرمی کے؟ وقتی طور پر ہمارے پیٹ کو بھر دے گی، ہماری بھوک کو مٹا دے گی، لیکن ہمارے جسم کو جو طاقت ایک دیسی مرغی دے سکتی ہے، جس نے چل پھر کر دانا کیڑا مکوڑا کھایا ہوتا ہے اور مختلف اناج اس نے کھائے ہوتے ہیں، اور جس کو بٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو روزانہ فیڈ جو ہے وہ دے کر اس کی پرورش کی جا رہی ہے، نہ اس نے چلنا ہے، نہ اس نے پھرنا ہے، نہ اس نے بھاگنا ہے۔ تو لہذا ہماری نمازیں بھی اور ہماری عبادات بھی اس شیور مرغی کی طرح ہی ہے، اس میں خود جان نہیں، تو ہمیں وہ منکرات اور بے حیائی سے اور غلط کاموں سے کیسے روک سکتے؟ تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کا حق اللہ کو دیں، اور اللہ کا یہ حق عبادت ہے کیا؟ عبادت کا لغوی معنی ہے انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی تواضع، انتہا درجے کی انکساری، انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کا جھکنا، یہ عبادت ہے۔ کسی کے دل میں بے انتہا اللہ کی محبت آ جائے، بے انتہا اس کے اندر تواضع پائی جاتی ہو، عاجزی پائی جاتی ہو، انکساری پائی جاتی ہو، تذلل پایا جاتا ہو، جھکنا پایا جاتا ہو اس کے اندر، تو یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ اگر ہم اس کو شریعت کے معنی میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بات بڑی آسان اور سادہ اور عام فہم اگر ہم عبادت کی تعریف کریں تو اس کی تعریف یہ ہوگی فعل ما یرضا بہ اللہ۔ ذرا پڑھیے، فعل ما یرضا بہ اللہ، فعل ما یرضا بہ اللہ، ہر بندے کا ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ فعل عبادت کہلاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمایا، وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول اور فعل کا جامع نام ہے۔ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی فعل کا، قول اور فعل کا جامع نام ہے کہ جس قول اور فعل کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جس قول کو پسند کرے، اللہ جس عمل کو پسند کرے اور بندہ وہ قول کہے، بولے، وہ عمل کرے، تو یہ عبادت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عبادت، جو قول اور جو فعل ہمارا عبادت بنتا ہے، اس کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ہر قول اور فعل، پھر یاد رکھیے، ہر قول اور فعل جو اللہ کو پسند ہو، بندہ اس قول کو کہے اور اس عمل کو کرے تو وہ عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے بنیادی دو ستون ہیں جو آپ کی اس عبادت کو تقویت دیتے ہیں، اس عبادت کو مضبوط، پائیدار، مستحکم کرتے ہیں، وہ دو ستون ہیں۔ اور وہ دو ستون فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ عبادت کرنے والے یا وہ بولنے والے یا اس عمل کو بطور عبادت کرنے والے کے دل میں بے انتہا اللہ کی محبت ہو، بے انتہا اللہ کی محبت ہو۔ میں آپ کو لے کے جاؤں گا سورہ آل عمران کی طرف، جو ہم نے شروع میں بات کی۔ اللہ کے نبی ان آیات کی تلاوت، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت نماز تہجد سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت ہر اس ظاہری قول اور فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ پسند کرتا ہو، اور اس عبادت کے دو بنیادی ستون ہیں، ان میں سے پہلا ستون یہ ہے جو عبادت کو تقویت بخشتا ہے اور بندے کو عبادت پر قائم رکھتا ہے،
وہ ہے اللہ کے ساتھ بندے کی بے انتہا محبت. اور نمبر 2 دوسرا ستون، بندے میں بے انتہا تواضع پائی جاتی ہو، انکساری پائی جاتی ہو، تذلل پایا جاتا ہو، تواضع پائی جاتی ہو. جس بندے میں محبت نہیں اللہ کی، یا محبت کا وہ لیول نہیں ہے، جتنا محبت کا لیول نیچے ہوگا اتنا ہی عبادت میں پیچھے ہوگا. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو جس سے جتنی شدید محبت ہوگی اتنا ہی آپ ملنے کی جستجو کریں گے، بار بار ملنے کی تمنا کریں گے. ملیں گے تو جدا ہونے کو دل نہیں کرے گا، اور جس سے آپ کی محبت جتنی کم ہوگی اتنا کم آپ اس سے رابطہ رہے گا، اتنا کم آپ اس سے میل جوڑ رکھیں گے. اور اگر مل جائے گا تو آپ وہ محبت کی شدت نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ تمنا اور آرزو نہیں کریں گے کہ یہ ہفتہ 10 دن میرے پاس ہی رہے. اور بے انتہا بندے کے اندر تواضع پائی جائے، تذلل پایا جائے. جس بندے میں تکبر ہوگا وہ بھی اللہ کی عبادت کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، 2 اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو تکبر کہا جاتا ہے. تکبر کا معنی یہ ہے کہ بطر الحق، حق کو رد کر دینا، دھتکار دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا. جس میں انا پائی جاتی ہے، جس میں پائی جاتی ہے، جس میں جھکنے والی بات ہی کوئی نہیں، وہ رب کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ اگر وہ جھکتا بھی ہے تو فارمیلٹی کے طور پر جھک رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا عابد بندہ نہیں ہے. اللہ کا حقیقی بندہ عابد وہی بن سکتا ہے جس میں تواضع پائی جاتی ہو. اور کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنے والے تھے. اور آپ کی تواضع کی ایک زبردست مثال فتح مکہ کے موقع پر ہمیں نظر آتی ہے. آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے. 13 سالہ مکی دور، جس کربناک، جس المناک، جس دہشتناک، جس پریشانی اور اذیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اور آپ کے اہل بیت نے گزارا تھا، وہ 13 سالہ دور اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. وہ ہمیں، اگر ہم اس منظر کو اپنی آج کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کسی عالم، کسی خطیب اور مقرر کی زبانی سنتے ہیں، ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ کی قسم وہ منظر اگر میں دیکھا ہوتا تو آج ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی. عثمان غنی جیسا بندہ، مکہ کا سرمایہ دار، مالدار آدمی، جو سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق کے دوست بھی تھے، اور مکہ کی اس پراگندہ زمین پر جو لوگوں نے پراگندہ کر دی تھی اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنی برکرداری بے حیائی کے ذریعے، شراب نوشی اور زنا کے ذریعے، قتل و غارت گری کے ذریعے جو مکہ کی سرزمین کو انہوں نے آلودہ کر رکھا تھا، اس سرزمین پر اس ماحول میں بھی رکھ کر کے عثمان ذو النورین نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا. سوچ سکتے ہیں کتنا پاک باز انسان تھا، کتنا باحیا تھا وہ، کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا ابوبکر. کہا آنے دو. اللہ کے نبی اپنے نارمل انداز میں بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا، حالانکہ پنڈلی سطر نہیں ہے. عمر آئے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر. کہا آنے دو. آپ نارمل حالت میں بیٹھے رہے، اور جب عثمان آئے تو کہا رکو، ابھی عثمان کو داخلے کی اجازت نہیں دینی، ابھی رک جاؤ. عثمان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال لیا. پوچھنے والی نے پوچھا اللہ کے رسول، ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے، عمر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے، عثمان آیا تو آپ نے حالت کو تبدیل کیا ہے، آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈالا ہے. فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. اتنا باحیا انسان. وہ عثمان جیسا سرمایہ دار بندہ بھی جو مکہ کی سرزمین پر، ابو بکر بھی تاجر تھے، عثمان بھی تاجر تھے،
34 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہونے والا یہ شخص، جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور اہل و عیال ان کا کون تھا؟ رسول اللہ کی بیٹی، کائنات کے سردار نبی کی بیٹی جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. یعنی یہ کوئی معمولی واقعات ہیں کہ نبی کے داماد کو، نبی کی بیٹی جو ان کی زوجہ، اس کو لے کر کے مکہ جیسی سرزمین چھوڑنی پڑے، اور پھر اس کے علاوہ جو ظلم کی داستان ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ہمیں کئی زندگیاں چاہیے، کئی زندگیاں درکار ہیں، کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی دن درکار ہیں کہ ہم ان ظلم اور ستم کو جو صحابہ اور رسول اللہ پر ڈھائے گئے ہم ان کو بیان کریں. لیکن آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے، تواضع کا عالم دیکھیں. آج تو فاتح بن کر آ رہے ہیں. جو فاتح بن کر جاتا ہے وہ قتل و غارت کرتا ہے، وہ نوجوانوں کو قتل کرتا ہے، وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھ کر اپنی باندیاں اور لونڈیاں بناتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن یہاں محمد رسول اللہ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ پہنچے، ریاست قائم کی، اور پھر پے در پے جہاد میں شرکت کر کے اسلام کی سلطنت کو طاقت اور قوت دی، اور آج ایک فاتح بن کر کے مکہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے، اپنی سواری پر سوار ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی مبارک سواری کی گردن سے لگ رہی تھی، چکا ہوا سر تھا، اور زبان پر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض. یہ صدا قرآن کی محمد رسول اللہ کی زبان پر جاری تھی. تب بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے تھے. تواضع کا عالم دیکھیں. فزیکلی آپ کا سر مبارک سواری کی گردن سے ٹکرا رہا تھا، تواضع، اور زبان پر کائنات کے بادشاہ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے سونے محمد ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں، اور صرف گناہ معاف نہ کریں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ساری نعمتیں آپ پر مکمل کر دیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی ہے، نصرًا عزیزا، زبردست قسم کی مدد آپ کی. دیار و مددگار نکلے تھے. آج اپنے لشکر کے ساتھ آپ نکلے ہیں کہ سیدنا عباس جیسا بندہ، ابو سفیان جیسا بندہ بھی لشکر جرار کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو چکا ہے. کل جس کو ہم نے مکہ سے بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا، آج ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہا ہے. اور جو فاتح بن کر آیا ہے، تواضع کا عالم یہ ہے کہ گردن بھی جھکی ہوئی ہے، زبان پر رب کی نعمتوں کے تذکرے جاری ہیں. یہ تواضع ہے محمد رسول اللہ کی. تو عبادت کا مزہ تب آتا ہے، عبادت میں دل تب لگتا ہے، عبادت کی طرف بندہ بھاگتا تب ہے جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور بے انتہا محبت ہو. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. پیچھے توحید الوہیت کا بیان ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. توحید ربوبیت، توحید الوہیت ہے، توحید عبادت کا بیان کیا ہے کہ تمہارا معبود الہ واحد، ایک معبود اللہ ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر اس توحید عبادت کے لیے دلائل دیے توحید ربوبیت سے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. کائنات کے بادشاہ نے توحید عبادت کی سپورٹ کے لیے، اس کی تقویت کے لیے کہ تمہارا معبود ایک اللہ کیوں ہے، اس لیے کہ یہ سارے کام وہ اکیلا اللہ کرتا ہے، یہ سارے کام اس اللہ اکیلے نے کیے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی انسانوں کے دو گروہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں. ان شریکوں سے، اس لات سے، اس عزا سے،
اس منات سے، اس یعوق سے، اس یغوث سے، اس نصر سے، اس لات سے، اس عزا سے، اس منات سے، اس حبل سے، اس کرنی والے سے، اس بھرنی والے سے، اس بیڑے پار لگانے والے سے، اس بابا شاہ جمال سے، اس گن شکر سے، اس گن غریب نواز سے، اس بری سرکار سے وہ محبت کرتے ہیں. اور محبت کیسی ہوتی ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. آپ سوچیے لوگوں کو کبھی مجلسوں میں بیٹھیے، آپ اللہ کا تذکرہ کیجئے، ناک منہ بن جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا تذکرہ بند کر کے آپ غیر اللہ کے تذکرے شروع کریں، لوگ سننے کو پسند کریں گے. لوگ آپ کے سامنے تبصرے سننا پسند کریں گے، چہرے کھلکھلا اٹھیں گے ان کے. وہ کئی ایک ان کے جناب کرامتے اور ان کے جناب کچے دھاگے سے اتنے عرصے تک کنویں میں الٹا لٹکے رہے، آپ ایسے سے تبصرے کریں گے، ایسے سے تجزیے سنائیں گے، آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی. اور ساتھ ہی اللہ کیا کہتے ہیں؟ گروہ اور بھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں شدید بنا دے. تیری محبت رچ بس جائے ہمارے دل میں، تیری محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے ہمارے دل میں. ہم جب جھکے تو تیرے سامنے، اور ہمارے جھکنے کا طریقہ ہو مدینے والے محمد رسول اللہ کا. یہی تو کامیابی ہے، یہی ہماری دعوت ہے، کوئی دوسری تیسری دعوت نہیں. جھکنا ہے تو کائنات کے بادشاہ رب کے سامنے، اور جھکنے کا انداز، طور، طریقہ، منہج، راستہ مدینے والے مصطفیٰ کا، بس. اس کے علاوہ کوئی ہماری دعوت نہیں، نہ اپنے پیر کی، نہ اپنے مرشد کی، نہ اپنے فقیر کی، نہ اپنے امیر کی، نہ اپنے عالم کی، نہ اپنے شیخ الحدیث کی، نہ اپنے شیخ التفسیر کی. کسی کی دعوت نہیں ہے. دعوت ہے عبادت کرو تو اللہ کی، اور طریقہ لو تو مدینے والے محمد رسول اللہ کا. سوال بھی یہی ہے، عبادت کس کی کر کے آئے ہو، اور عبادت کس کے طریقے پر کر کے آئے. تو عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں جب تک عبادت کے دو بنیادی ستون میرے اور آپ کے پاس نہ ہوں. پہلا ستون اللہ سے بے انتہا محبت، اور دوسرا ستون بے انتہا تواضع، عاجزی، انکساری. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے اتنا ہی عبادت میں پیچھے رہے گا، اور جس بندے کے دل میں تواضع نہیں ہے، متکبر ہے، وہ کبھی اللہ کے سامنے بھی جھک نہیں سکتا. اس لیے اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں. اور یہ سوال میں اور آپ اپنے آپ سے ابھی کریں. ہمارا جواب قلیل لوگوں کے علاوہ اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ ہم محبت تو اللہ سے کرتے ہیں، لیکن آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور اس کی پریشانی بھی کوئی نہیں. کیا جی ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں اللہ سے محبت. ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے. اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ سوچئے اپنے اپنے گریبانوں میں جہاں کر اپنے آپ سے پوچھئے، تو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، تو مرد ہے یا خاتون؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آج میں نے فجر کو اللہ کی مانی یا شیطان کی مانی؟ اگر میں آج فجر میں اٹھا، اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوا، اس کے سامنے قیام رکوع سجدے کیے، اس کے در پر حاضری دی، تو میں محبت میں سچا ہوں. اور اگر اس کے در پر حاضری نہیں دی تو یہ محبت جھوٹی ہے، یہ سچی محبت نہیں ہو سکتی. اگر تواضع ہوتی تو میں اپنی دکان کو چھوڑتا کہ یہ بڑا نہیں، میری بیوی بڑی نہیں، میرے ماں باپ بڑے نہیں، میرے بیٹے بیٹیاں بڑے نہیں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا نہیں، میری انا بڑی نہیں، میری تجارت بڑی نہیں، میرا مال کمانا بڑا نہیں، دنیا کا پیسہ بڑی شے نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر ہے. اللہ بڑا ہے، ہم سب چھوٹے ہیں. مجھے اس اللہ اکبر کی صدا نے بلایا ہے. آپ نے بڑے رب کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی انا نہیں ہے، میں اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے اس کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، تو یہ تواضع ہے. تو آج کے ہمارے خطبے میں یہ بات پتہ لگی کہ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے بے انتہا محبت، بے انتہا تواضع، بے انتہا عاجزی، بے انتہا انکساری، بے انتہا تذلل. اور عبادت کا شرعی اصطلاح میں اگر ہم معنی لیں تو عبادت کا شرعی معنی یہ ہے فعل ما یرضی بہ اللہ، ہر وہ تیرا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، تیرا وہ کام عبادت ہے. اور میرا اور آپ کا ظاہری قول، ظاہری عمل جسے اللہ پسند کرے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت ہے.
اور اس عبادت کے دو بنیادی ستون ہیں، ایک اللہ سے بے انتہا محبت اور ایک بے انتہا تواضع. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پیر سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو تلاوت کرتے تھے اس میں بھی یہی کچھ ہے. محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی اور بندے کو اپنا آپ اللہ کے سامنے اس وقت تک چھوٹا نہیں لگ سکتا جب تک اس کو اللہ کی معرفت نہ ہو. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ کے رسول صبح صبح پڑھ رہے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوں تو بھی، وقعوداً بیٹھے ہوں تو بھی، وعلی جنوبہم پہلوں پر لیٹے ہوں تو بھی. اور صرف وہ ذکر نہیں کرتے، اس ذکر کے ساتھ ساتھ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر ان کی زبان کہہ اٹھتی ہے اس آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر، فضاؤں اور کہکشاؤں کو دیکھ کر، سمندروں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی مخلوقات اونٹ کو دیکھ کر کے، ان ساری مخلوقات کو دیکھنے کے بعد زبان پکار اٹھتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا. گویا کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو دل میں محبت آئے گی کہ نہیں؟ جس آسمان کے نیچے میں جی رہا ہوں اس کا پیدا کرتا، جس زمین پر میں گھر بنا رہا ہوں، جس میں کھیتی باڑی کر کے اناج اگا رہا ہوں، اپنے اور جانوروں کے چارے کا بندوبست کر رہا ہوں، آسمان میں برسا رہا ہے، زمین سبزہ اور نباتات اگا رہی ہے اور جانور اور ہم سب اس کو کھا پی رہے ہیں، ہمارا لباس اس نے اتارا ہے، سب کچھ دینے والی وہ ذات ہے. تو وہ اس ذات کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور پھر پتہ چلے گا میں کیا ہوں. اس اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے 14 طبق، 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور اس کے اندر بے انتہا مخلوقات پیدا کی ہیں. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ ہم نے آج تک اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اس قدر بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اللہ اکبر. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں سب سے بڑی اللہ کی مخلوق اللہ کا عرش ہے. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے اور اس کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ 4. قیامت کے دن 8 ہوں گے. سورہ حاقہ میں اللہ نے بیان کیا. ابھی 4 فرشتوں نے اللہ نے عرش کو اٹھایا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے وہ 4 فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے. سب سے بڑی مخلوق کو اٹھانے والے فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے. اور وہ عرش عظیم اتنا بڑا ہے. اللہ رب العزت کے اس عرش کے سامنے اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کی کرسی سے مراد یہ والی کرسی نہیں ہے، موضع القدمین، اللہ کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے. وہ قدم رکھنے کے برابر جو جگہ ہے وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں چھلا پڑا ہو. اور اس کرسی کے مقابلے میں اس کل کائنات کی اللہ کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے جس کو کرسی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل کائنات یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک صحرا میں چھلا پڑا. اتنی بڑی کرسی، پھر اس سے بڑا اتنا بڑا عرش، پھر اس عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے کتنے طاقتور ہیں. سمجھ آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا بھی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، کوئی بڑا ہے ہی نہیں. جب میرے اندر سے یہ بڑائی ختم ہو جائے گی، یہ تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے میرے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگلی بات، عبادت کس کی جائے؟ عبادت کس کی جائے؟ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی، سارے رسولوں کی نقطۂ دعوت یہ تھا
لا الہ الا انا، کہ میرا پیغام میرے بندوں کو جا کر سنا دو، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، بس تم میری عبادت کرو، میری بس۔ اور پھر فرمایا پارہ نمبر 14 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس رسول کو یہ دعوت دے کر بھیجی کہ جا کر ان کو کہو میرے بندوں کو ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے یا اللہ کے مقابلے میں اطاعت کی جائے۔ یاد رکھیے عبادت کے دو معنی ہیں، ایک عبادت کا معنی یہ ہے بندگی بجا لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا۔ اللہ رب العزت کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہے۔ اب وہ خود اپنی عبادت کرواتا ہو، خود اپنی اطاعت کرواتا ہو تو یہ طاغوت ہے۔ انبیاء طاغوت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر کے انبیاء و رسول، ملائکہ اور مختلف مقدس ہستیوں کی عبادت شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بتائیں گے کہ یہ آیت کریمہ خود بھی کیا بتاتی ہے کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ایک گرامر کے اعتبار سے ایک نقطہ موجود ہے جو یہ آیت بول کر ہمیں کہتی ہے اللہ رب العزت کا یہ حق اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کے اس حق میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا مسلمان ایک جذباتی مسلمان ہے، اس کی محبت بھی شعور کے ساتھ نہیں ہوتی، جذبات کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جذباتی محبت نے ہمیں کافی نقصان دیا ہے، دینی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، نظریاتی اعتبار سے بھی، اور معاشرتی اعتبار سے بھی۔ اس جذباتی محبت نے اور جذباتی عداوت نے ہمیں بہت نقصان دیا۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی خاص ایونٹ آتے ہیں، خاص دن آتے ہیں، وہ خاص لوگوں نے بنا لیے ہیں یا خاص شریعت نے بنائے ہیں۔ ہر دو اعتبار سے لوگوں میں جذباتیت پائی جاتی ہے۔ محرم آئے تو جذباتی، ربیع الاول آئے تو جذباتی، شعبان آئے تو جذباتی، اور 10 ذی الحجہ کے بعد 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان کی شہادت کا دن بھی ہے، اور 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس حدیث کو لے کر کے بھی کچھ لوگ جذباتیت کا شکار ہو گئے، حدیث کا معنی بھی اپنے اپنی عقل اور فہم کے مطابق لینا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو سیاسی چکر باز ہوتے ہیں یہ بھی بڑے چکر باز ہوتے ہیں۔ ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو لوگ مذہبی جماعتوں کو یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ سارے الیکشن کے موقع پر کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں اور کوئی عورت کارڈ استعمال کرتے ہیں یہ سارے سیاسی چال باز، چکر باز۔ ان کو صرف ووٹوں سے غرض ہوتی ہے، باقی یہ ہر طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ایک نے جا کر کے اپنی بہن کو ساتھ لے کر کے گیا، ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم وہ بات کہتے ہیں جو صحیح اور درست ہو۔ ایک اپنی بہن کو لے کر کے گیا اور وہاں پر جا کر کے ایک جلسے میں کہہ رہا ہے کہ میری بہن پہلی مرتبہ آپ کے گلگت بلتستان میں آئی، پہلی مرتبہ آئی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں اپنی بہن کو کہ گلگت بلتستان کے عوام آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ساری زندگی عوام آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور کبھی آپ بھی تو اس مایوسی سے اس قوم کو نکالے۔ یہ قوم تو ہمیشہ آپ کو مایوسی سے بچاتی ہے، آپ کو ووٹ دے دیتی ہے، آپ کو حاکم حکمران بنا دیتی ہے،
کبھی پی ٹی آئی کو بناتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کو بناتی ہے، کبھی نون لیگ کو بناتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کبھی لوگوں کی مایوسیوں کا کلا کما کیا ہے، یا خالی اپنی مایوسی اور اپنی امیدوں کو ساری زندگی دیکھنا آپ لوگوں نے؟ اب یہاں پر عورت کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ اب خود آئی ہیں تو مربت میں آپ سب نے ووٹ عورت آئی ہے بھائی، ان کو اپنی عورتیں نظر آتی ہیں اور دیگر جماعتوں کی عورتیں نظر نہیں آتی۔ یہ ان ساروں کا حال ہے۔ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی عورتیں نہیں تھی، اور جب ان کی حکومت آئی ہے تو ان کی عورتیں نہیں ہیں۔ تو یہ سیاسی چکر باز ہوتے ہیں۔ تو اسی سیاسی چکر بازی میں ایک سیاسی لیڈر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو غدیر خم ہے اس کو بطور عید کے اس کی تعطیل کا اعلان کرنا چاہیے، اس کو بطور عید غدیر خم کے نام پہ منانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، کیا اہل بیت نے غدیر خم کو عید غدیر خم کے نام سے منایا؟ صحابہ اکرام نے منایا؟ آپ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، کیا آپ ان کی محبت سے آپ کی محبت بڑھ گئی ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سیدنا علی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سیدنا علی ہمارے سر کا تاج ہیں، سیدنا علی کی محبت ہمارا ایمان ہے، سیدنا علی سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے، سیدنا علی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، علی ہماری جان ہے، علی ہماری آن ہے، علی ہماری شان ہے۔ علی ملنگوں کا امام نہیں، علی چرسیوں بھنگیوں شرابیوں کا امام نہیں، علی اہل توحید کا امام ہے، علی اہل السنہ کا امام ہے، علی اہل الحدیث کا امام ہے، علی عبادت گزاروں کا امام ہے، علی اخلاق و کردار کے حاملین کا امام ہے۔ اور سیدنا علی سے محبت ہم ایمان سمجھتے ہیں، اور اس علی سے پیار کیوں نہ کریں جس پیارے علی کے دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، نبی کے پھول ہوں، نبی کی خوشبو ہو، اور جس کی زوجہ رسول اللہ کی بیٹی ہو کہ آئے تو رسول اللہ بھی کھڑے ہو جائیں، کملی اٹھا کر نیچے بٹھائیں اور بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھائیں، اور وہ بیٹی کے سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ لیکن یہ ساری محبت اپنی جگہ پر موجود، لیکن دین کے اندر دین سازی کرنے کی، شریعت سازی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کی آڑ میں ابو بکر عمر عثمان، امی عائشہ امی حفصہ، سیدنا معاویہ ابو سفیان کے بارے میں تبرہ بازی سے کام لینا اور ان کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ ان کا ایمان ثابت کرو، یہ صحابہ کرام کی تکفیر نہیں ہے؟ جذباتیت رہی، شعور کے ساتھ جیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بہت شانوں والے، رسول اللہ کا ابو بکر بھی شان والا، عمر بھی شان والا، عثمان بھی شان والا، علی بھی شان والا، حسنین بھی شان والا، طلحہ زبیر بھی شان والے، معاویہ بن ابی سفیان بھی شان والا، ابو سفیان بھی شان والا، یہ سب عظمتوں کے حاملین لوگ ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے بس فقط ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ہم صرف ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر تبصرے نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ گروہ ہے صحابہ کرام کا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ ان سارے اہل بیت، اصحاب پیغمبر، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، اولیاء اکرام، اللہ ان سارے اپنے پیاروں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، ان کے منہج پر زندہ رکھے، ان کی محبت میں زندہ رکھے، اور ان کے منہج پر ہمارا خاتمہ کر کے اللہ جنت الفردوس میں مبارک لوگوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس لیے محبت جذباتی نہیں، محبت شعوری طور پر کرنی چاہیے۔ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان جیسا ایمان ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور ان جیسی عبادت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ ہمارے لیے معیار ایمان بھی ہیں، وہ معیار عبادت بھی ہیں۔ اللہ ان کو معیار ایمان اور معیار عبادت سمجھ کر ہمیں ویسا ایمان اور ویسی عبادت کی توفیق دے دے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں، کسی ایک بھی مبارک ہستی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی میل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میل آ گئی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر رحم فرمائے، ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو اندرونی بیرونی خلشار انتشار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو شعوری محبت کرنے کی توفیق دے، جذباتی محبت سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جملہ اہل ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے، اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی سے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.